بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب نور الغدیر، مرجع اعلیٰ جہان تشیع، آیت اللہ العظمی حاج سید صادق حسینی شیرازی دامہ ظلہ کے آثار سے لی گئی چند باتیں۔ اس کتاب میں مختصراً غدیر کی حقیقت اور برکات بیان کی گئی ہے۔ آپ غدیر کو محض ایک واقعہ نہیں جانتے بلکہ ایک ایسی ثقافت جانتے ہیں کہ جو سن 10 ہجری سے آج تک جاری ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ غدیر ایک پاکیزہ آئینہ ہے جو اخلاقی، سیاسی اور سماجی نظریات کی عکاسی کرتا ہے اور اسلامی فکر و عمل کی واضح تصویر ہے جو کسی بھی تسلط اور لوگوں کی غلامی کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی بیان کیا کہ غدیری ثقافت اموی اور عباسی حکومت جیسی حکومتوں کے مکمل مخالفت میں کھڑی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نور غدیر پروگرام کی آج آخری نشست ہے۔ امام حسین ٹی وی کی طرف سے یہ پروگرام نور غدیر منعقد کیا گیا تھا، لہٰذا ہم نے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت کے فضائل بھی بیان کیے اور غدیر کی فضیلت بھی بیان کی، اور یہ کہا کہ یہ ولایت جو ہے یہ اللہ کا مضبوط کوٹ ہے، یہ ولایت خداوند قدوس کی اس کائنات میں سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس ولایت کی معرفت حاصل کریں، اس ولایت والی نعمت سے استفادہ حاصل کریں اور اس ولایت کو لوگوں تک بھی پہنچائیں۔ تو یہ امام حسین ٹی وی کی طرف سے یہ جو پروگرام رکھا گیا ہے نور غدیر کے حوالے سے، تاکہ ہر مومن غدیر کی اس نور سے استفادہ حاصل کرے۔ وہ جو نور چمکا تھا خم غدیر کے مقام پر، جو پلانوں پر ایک نور بلند ہوا تھا، اس نور کو سمجھیں، اس نور کی معرفت حاصل کریں اور اس نور کے پیغام کو آگے بڑھائیں۔ یہاں پر تمام فضائل کے ساتھ ساتھ مرجع شیرازی نے 2 نقطے اہم بیان کیے ہیں جس کی طرف میں صرف اشارہ کروں گا آج کی آخری نشست میں۔ سب سے پہلا نقطہ یہ ہے کہ یہ غدیر کوئی عام چیز نہیں ہے، غدیر ایک ثقافت ہے، غدیر ایک درسگاہ ہے۔ غدیر ہمیں درس دے رہی ہے۔ کس چیز کا درس دے رہی ہے؟ آیت تبلیغ میں یا ایھا الرسول بلغ میں ہم نے عرض کیا تھا، اور پہلے آیت ولایت میں انما ولیکم اللہ میں نے ایک جملہ عرض کیا تھا کہ یہاں پر مولا نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دے کر ایک پیغام دیا تھا ہمیں۔ کیا پیغام دیا تھا؟ کہ اگر کوئی فقیر، کوئی مومن آپ کو مدد کے لیے پکارے تو جلدی اس کی مدد کرو۔ اور یہاں پر ایک اور پیغام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں جہاں بھی نماز کا ذکر کیا ہے وہاں زکوٰۃ کا ذکر کیا، تقریباً 70 مرتبہ نماز اور زکوٰۃ کا ساتھ ساتھ ذکر ہوا ہے۔ اور یہاں پر بھی ایک جملہ آپ کی بارگاہ میں عرض کر دوں کہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام وہ واحد شخص ہیں کہ جو ان کے مصداق ٹھہرے کہ ایک ہی وقت میں 2 عبادات انجام دی، نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ بھی ادا کر دی۔ توجہ کیجئے گا، ہمیشہ نماز اور زکوٰۃ قرآن میں ساتھ ساتھ ذکر ہوئے ہیں،
لیکن اس پر عمل صرف مولا نے کیا ہے کہ زکوٰۃ کو نماز کی حالت میں ادا کر دیا اور بتا دیا کہ اس پیغام پر میں نے ہی عمل کیا اور کسی نے عمل نہیں کیا۔ تو یہ غدیر ہمارے لیے درسگاہ ہے کہ اگر کوئی مومن آپ کو لیے مدد کے لیے پکارے اس کی مدد کریں۔ اور مولا کی ولایت بھی ایک پیغام ہے کہ مولا کی ظاہری ولایت کو اگر دیکھیں کہ جو 4-4.5 سال مولا کو ولایت ملی، ظاہری خلافت ملی، اس میں بھی مولا نے کیا عدل و انصاف سے دنیا بھر دی۔ مولا کے لیے مرجع شیرازی اپنی اس کتاب نور غدیر میں فرماتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام رات کو اس وقت تک نہیں سوتے تھے کہ جب تک اپنی ولایت ظاہری کے تمام افراد تک کھانا نہ پہنچا دیں۔ مولا اٹھتے تھے، اپنے کندھوں پر کھانا سوار کرتے تھے اور مختلف گلیوں میں جا کے فقراء کے، مسکینوں کے دروازے کھٹکھٹا کر ان کے گھروں پر وہ کھانا پہنچا دیتے تھے، اور یہ بھی نہیں دیکھتے تھے کہ یہ شیعہ ہے، یہ سنی ہے، حتیٰ کہ عیسائیوں کے دروازے کھٹکھٹا کر ان پر کھانا رکھ کے چلے جاتے تھے اور اپنے آپ کو ظاہر بھی نہیں کرتے تھے۔ یہ پیغام دیتے تھے کہ ایک مسلمان حکومت کا، ایک اسلامی حکومت کا مسلمان حاکم اس طرح ہونا چاہیے۔ جتنے بھی مسلمانوں کے حکمران ہیں ان کے لیے پیغام ہے کہ علی کی طرز زندگی کو اپناؤ، اے مسلمانوں، اے مسلمانوں کے حکمرانوں، علی کی طرح حکمرانی کرو تاکہ پتہ چلے کہ آپ مسلمانوں کے حکمران ہو، ریاست اسلامی کے حکمران ہو، ریاست اسلامی کو حقیقی ریاست اسلامی بنانا چاہتے ہو تو علی ابن ابی طالب کی سیرت پہ عمل کرو، اور جب عمل کرو گے تو تمہاری رعایا میں عدل بھی ہوگا، انصاف بھی ہوگا، امن بھی ہوگا، اور کوئی آپ کی رعایا میں بھوکا نہیں سوئے گا جیسے علی ابن ابی طالب ہے۔ ایک نقطہ یہ ہے حکمرانوں کے لیے خصوصاً کہ جس طرح علی ابن ابی طالب رعایا کے لیے شفیق، مہربان اور عطا کرنے والے تھے، اس طرح آپ بھی اگر اسلامی ریاستوں کے حکمران ہیں تو ایسے عمل کریں۔ اور دوسرا نقطہ عام مومنین کے لیے کہ غدیر کو ایک رسم نہ سمجھیں۔ مرجع شیرازی فرماتے ہیں کہ اس غدیر کو رسم نہ سمجھیں، اس غدیر کو رسم تک محدود نہ کریں، جشن تک محدود نہ کریں، اس کو ثقافت بنائیں، اس کو عام کریں، لوگوں تک پیغام پہنچائیں کہ غدیر کا کیا پیغام ہے۔ تو دوستو اگر مختصر کروں تو تمام آیات، احادیث اور مراجع اور خصوصاً نور غدیر کتاب کے پیغام کو اگر مختصر کریں تو جملہ ایک ہی بنتا ہے کہ غدیر اور یہ ولایت اللہ کی طرف سے ایک عظیم نعمت ہے۔ اس نعمت سے خود بھی استفادہ حاصل کریں، اس نعمت کو قبول کریں، اس کا اقرار کریں، اس سے استفادہ کریں اور اس نعمت کو دوسروں تک پہنچائیں، اور اس جشن تک محدود نہ رہیں، اس کو ایک ایسا پیغام بنائیں کہ لوگوں تک پہنچ جائے۔ اب یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ جو جشن پڑھتے ہیں، جشن سنتے ہیں، سب کی ذمہ داری ہے کہ غدیر کے پیغام کو دنیا کے ہر کونے تک پہنچائیں تاکہ قیامت کے دن کوئی ایسا انسان نہ ملے کہ جو کہے کہ مجھے ولایت اہل بیت کے بارے میں پتہ نہیں تھا، مجھے غدیر کے بارے میں پتہ نہیں تھا۔ اس لیے آپ تمام لوگوں سے، مومنین سے التماس ہے کہ ہمارا یہ نور غدیر کا جو پروگرام ہے اس کی تمام اقساط کو آپ غور سے سنیں اور اس کو نشر کریں اور اس کو لوگوں تک پہنچائیں تاکہ آپ کی اور ہماری سب کی ذمہ داری پوری ہو جائے اور یہ نور غدیر اور یہ پیغام غدیر تمام عالم اسلام کے مسلمانوں تک پہنچ جائے۔ دعا ہے کہ خداوند قدوس ہم سب کو معرفت غدیر عنایت فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم والعن عدوہم۔